ویلکم ٹو مائی چینل. ایک بار میں پھر سے حاضر ہوں آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت سی ویڈیو لے کے. یہ میرے پاس جیسے پہلے آپ جانتے ہیں کہ میں فیملی ڈائجسٹ پڑھنے کی بہت شوقین ہوں. تو یہ فیملی ڈائجسٹ ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ بہت ہی پیاری خوبصورت جو ہے نا وہ ہم سخن فہیم ہے. ٹھیک ہے، نعتیہ ہے کلام. ٹھیک ہے، عربی نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی تعریف و توصیف کے ہیں، لیکن عربی، فارسی، اردو اور مسلمانوں کے لیے دوسری زبانوں میں فقہ نعت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور مدحوں کے لیے محسوس ہے. جب بھی ہم نعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں امرت و پارا شاعری ہے جس میں سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شان کی توصیف اور مدح کی گئی ہے. ٹھیک ہے، نعت کے لیے کوئی مخصوص ہیبت مقرر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. اسی طرح سے جو ہے کہا ہے یہ یہاں کسی بھی سن سخن کی حیثیت بھی لکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا، غزل ہے، ربا ہے یا کوئی اور بھی صفن سخن بھی ہو سکتی ہے. اردو شاعری کے تقریباً تمام اردو میں شاعرانہ نعت کو موضوع فکر بنایا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے اب یہاں پر دیکھیں کتنی پیاری لکھی ہے. مدینہ کی فضا ہے اعلام کی رمجھم، کہیں بخشش کی گھٹائیں، یہ دل کا نگر ہے مدینے کی فضائیں. سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کوڑوں پہ تیرا نام لکھا ہے. اب کوئی حد حسن طلب سوچ سکے گا، کونین کی واسط تو دست دعا ہے. خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوں، جگنو مہتاب تیرے نقشے کفا پا ہے. دلالی تیرے سایہ گیسوؤں کا تراش، و اسرے تیری نئی نگاہ کی ادا ہے. اور اب اور بن بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحوں کی، یہ کم اور نہیں ہے محبوب خاں کی. اس طرح سے بڑی خوبصورت سی نعتیں وغیرہ دی گئی ہیں. یہاں پر ایک بہت ہی زبردست جو ہے وہ حیرت کن مطلب دیے گئے ہیں. عقاب نے کیا نیمی کا شکار. ٹھیک ہے نا، اور بریانی بھرے سموسے. واہ بھائی زبردست. اچھا جی، یہاں کیسے بریانی آپ نے آج تک بریڈ سموسا، آلو سموسا، چکن سموسا، مٹن اور بیف سموسا تو سن رکھا ہوگا جی. یہ تو ہے. اب بریانی سموسا مارکیٹ میں نیا ہے. سوشل میڈیا پر اس وقت بریانی سموسے کا کافی وائرل ہے، جس حد دیکھ کر سرحد کے دونوں طرف لوگوں کا پاور ہائی ہو رہا ہے. اچھا، تیزی سے وائرل ہوتی اس پوسٹ پر کھانے پینے کے شوقین افراد بس غصے کا اظہار ہی کر پا رہے ہیں. ایک صارفین نے لکھا ہے میرے دونوں پسندیدہ چیزوں کو خراب کر دیا. اور صارفین نے لکھا ہے کہ اللہ سے ڈرو پھر کہتے ہو کیسے حکمران آگے. ایک صارفین نے تو انوکھا سوال ہی کر ڈالا، پوچھا کہ اسے کس کے ساتھ کیا ملا، کیچپ، چٹنی یا پھر رائتا. ایک صارفین نے تو برہم ہی ہو گیا، بحث کو ختم کرنے کے لیے کہا بریانی کو بریانی رہنے دو اور سموسے کو سموسے. دوسری جانب بہت سے لوگوں نے پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سموسے سے گلاب جامن سموسے سے زیادہ دلکش لگتے ہیں. یہ دیکھیں جی معموسے کی تصویر بنائی ہے. یہاں ایک ہے سب اوراق تیری یاد کے، معروف ڈرامہ نگار حسینہ معین، ملحہ اور دو بھائی. یہ بہت خوبصورت سٹوری ہے. چلیں میں اس کو پڑھتی ہوں. تھوڑے بہت اردو کے تلفظ ہیں میرے، آپ کو پتہ ہے جھجک آ جاتی ہے مجھے. وہ ہم لوگ کی انگلش میڈیم جو اسکولوں میں پڑھے ہیں تو اردو کا ستیہ ناش ہی کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے. ایک بار میں شیخ سعدی سفر پر روانہ ہوئے اور کشتی کے ذریعے دریا پار کر رہے تھے. ہماری کشتی کے پیچھے ایک اور نسبت چھوٹی کشتی آ رہی تھی جس میں چند مسافر بیٹھے ہوئے تھے. اتفاق ایسا ہوا کہ چھوٹی کشتی دریا کے بہاؤ میں توازن کھو بیٹھی اور الٹ گئی. اس میں جو مسافر سوار تھے وہ پانی میں ڈوب گئے. چند ہی لمحوں بعد میں نے دیکھا کہ وہ لوگ پانی میں غوطہ کھا رہے ہیں. ہماری کشتی کے سبھی مسافر ان کی حالت پر افسوس کر رہے اور ان کی جان بچانے کے لیے ہمیں کچھ سوچتا نہ تھا. اتنے میں ایک امیر آدمی نے اس کشتی کے ملح سے جس میں ہم سوار تھے، اگر تو ڈوبتا مسافروں کو بچانے
کی کوشش تو میں تجھے بھاری انعام دوں گا۔ یہ بات سن کر ملا فوراً دریا میں کود گیا اور وہ 2 افراد کے قریب گیا، جس میں سے ایک کو کس طرح بچا لیا۔ دوسرے نے دریا برد ہونے سے پہلے ملا کی طرف بڑی امید سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں بڑی حسرت تھی۔ ملح کا وہ دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ میں نے ملح سے کہا کہ تو نے اپنی طرف سے ان دونوں کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ ڈوبنے والے کی زندگی ہی ختم ہو چکی تھی، اس وجہ سے تیری کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ ملح میری یہ بات سن کر مسکرایا اور پھر کہنے لگا، بے شک یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس مسافر کے ڈوبنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے ایک بار مجھے کوڑے سے پیٹا تھا۔ تم کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ جسے میں بچا لایا ہوں، اسے دریا